بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ صلی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کہو صلی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کی قسم اللہ کی قسم بخدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مقر ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں باخدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کون فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں ایسے دبے لچے کہ دیکھ کر کوئی جانے منہ میں زبان نہیں امام کہتے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سر عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر سر عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے اللہ جسم سے پاک ہے اللہ جب جسم سے پاک ہے تو بیٹھنے سے پاک ہے اللہ مکان سے پاک ہے کوئی چیز اس کو گھیر نہیں سکتی اللہ مکان سے پاک اللہ جسم سے پاک اللہ بیٹھنے سے پاک عرش اللہ کا مسند کس کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ تو بیٹھے وہ تخت نشین وہ ہو جو جسم رکھے جو بدن رکھے جو مکان میں ہو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم کو الزام دیتے ہو کہ ہم نبی کی تعریف بہت کرتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں سنو بے وقوفو آؤ بتاؤں تم کو نبی کون ہے رب کون ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے ملتقا چلے نبی سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے ملتقا چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی 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 بلغ العلا بکمالہ آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے حضور منزل میری آ گئی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح غلامی تو بولے یہ سرور دی تیری منزل گئی آگے اب جائیں گے ہم کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی والعلا بکمالہ جس جگہ جبریل کے پر جلے نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین جس جگہ ان کے پر جلے میرے آقا وہاں سے گزر رہے ہیں حضور تو حضور
حضور کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہو رہا، حضور کے امامہ شریف کا شملہ نہیں ہل رہا۔ خبر یہ تحویل مگر کی تھی کہ رت سخانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ پوچھتے کیا وہ عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، ارے کیف کے پر جگہ جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم گئے جیسی ہے، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ عرش کی عقل دنگ گئے، چرخ میں آسمان گئے، جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان گئے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ باغ عالم میں باد بغاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات گئے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، ارے کہکشاں زیر پا آج کی رات گئے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، دور پر رفعت لامکانی کا رفعت لامکانی کہا، لنترانی کہا، مرانی کہا، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم وراغوں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، دور پر رفعت لامکانی کہا، لنترانی کہا، مرانی کہا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، جذب حسن طلب قدم ساتھ ہے، حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے، تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، کہ پر اس کا بڑھنا تو نام کو تھا، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا،
حقیقتاً فعل تھا ادھر کا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزل میں ترقی افزادنا تدلا کے سلسلے تھے ہاں جذب حسن طلب گھر قدم ساتھ گئے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات گئے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاگا دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹنے لے کے خود سی جنا کا دولہا بنا رہا ارے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ و نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے ارے وہی تو جو من ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اور بچا تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ اور آغن اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے کوئی حد ہے یہ عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ معراج کی بات ہوئی 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللہ معراج کی بات ہو رہی ہے جانے کی بات ہو رہی ہے ابتدا ہو رہی ہے سبحان سے اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ پاک ہے وہ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لال کا بھی ترجمہ اسرا کا بھی ترجمہ میرے آلادت نے کتنا کہا پیار سے اسرا کہتے ہیں رات کی سیر کو اللہ فرماتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا اسرا بھی ہے لیل بھی ہے ترجمے کا حق ادا کیا میرے اعلیٰ حضرت نے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی معراج کی بات ہو رہی ہے شروع ہو رہے سبحان سے جانے میں سبحان آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں تو قسم کے ساتھ چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے لوٹے جانے میں قسم نہیں آنے میں قسم نقطہ دیکھو نقطہ اشرف ملت کہتے ہیں کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر جہان والوں میں
گئے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ حضور تشریف لے گئے حضور تشریف لے گئے حضور نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں حضور کی طرف سے کیا تھا میری ساری عبادت اللہ کے لیے بدنی مالی ساری عبادت التحیات للہ والصلوات والطیبات حضور عرض کرتے ہیں جواب ملتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور عرض کرتے ہیں ساری عبادت مالی عبادت بدنی عبادت اللہ کے لیے محبوب سے اللہ فرماتا ہے محبوب میرا سارا سلام بھی تیرے لیے میری ساری رحمتیں بھی تیرے لیے میری ساری برکتیں بھی تیرے لیے سبحان اللہ امام کہتے ہیں ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خوشروی میں سلام و رحمت کے ہار بدھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ اب سنو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ سے فرمایا گیا فضلا علیک اپنے جوتے اتار دیں آپ مقدس وادی میں ہیں کسی صوفی سے پوچھو میرے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضیہ کی 30ویں جلد میں ایک فتویٰ نقل کیا ہے سبحان اللہ ایک بزرگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اس کی تفسیر اشاری فرمائی تفسیر اشاری آپ فرماتے ہیں کہ نالین سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں نالین سے مراد ہے دونوں جہاں کیا مراد ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ دونوں جہان سے توجہ ہٹا دیں آپ بارگاہ قدس میں پہنچ چکے ہیں دونوں جہان سے توجہ ہٹا دیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے توجہ ہٹا دیں اور میرے آقا جب حاضر ہوتے اور جب اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حضور ہمیں نہیں بھولتے اور حضور وہاں عرض کرتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین علینا میں سب آ گیا جب حضور نے یہ کیا نا علینا تو سب آ گئے ہم پر بھی لیکن میرے حضور نے صالحین کو الگ کیا السلام علینا پھر وعلینا وعلا عباد اللہ الصالحین جو اللہ کے وہ بندے جو صالحین ہیں ان کو حضور نے الگ ذکر کیا اور ہم جسے گناہگاروں کو ساتھ رکھا علینا میں ہم جسے گناہگار ساتھ ہیں حضور وہاں بھولے نہیں وہاں کہا جا رہا تھا نالے اتار دیں اور یہاں حضور بھولے نہیں تو جب ایسے کریم آقا ملے تو میرے عاشق صادق کیوں نہ کہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جگہ فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا یہ عاشق کے الفاظ ہیں اب ذرا اس میں دیکھیے اس میں کیا چیز آپ کو مل رہی فیلنگ کیا ہو رہی ہے سوچیے گا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام حضور کی ذات کی بات تھوڑی ہوتی ہے حضور آپ کے نام کی بات آپ کا نام آیا حضرت علامہ فاسی
اور رحمۃ اللہ علیہ جو شارح دلال الخیرات شریف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے حضور کا نام آئے اور اس کے سینے میں ٹھنڈک نہ پڑے تو اس کے سینے میں جو دل ہے وہ کسی مومن کا نہیں، کسی مومن کا نہیں۔ حضور کا نام سن کر دل میں ٹھنڈک آنی چاہیے۔ میرے اعلیٰ کہتے ہیں حضور آپ کی ذات تو عرفہ والا بہت اونچی، حضور میں تو آپ کے نام کی بات کر رہا ہوں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جگہ فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یہ ہے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، حضور کی نیند کی بات کرتی ہے۔ ہاں بھائی کس کا منہ بن رہا ہے؟ میں بند کر کے جاؤں، میں چھوڑ دوں، میں ابھی گھنٹی بجے گی میں چھوڑ دوں گا، بالکل بند کرو موبائل، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بڑی مہربانی ہوگی ہاتھ جوڑ کے۔ تو حضور کی نیند کی بات ہو رہی ہے، اب حضور کی نیند پر کیا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھول گئے 3 دن 3 راتیں غار ثور، محبوب سر اقدس زانو صدیق پر رکھے ہوئے آرام کر رہے ہیں، اور سانپ صاحب جو ہے وہ بے چین ہے، بے قرار ہے کہ بس میں کہیں سے دیدار کروں۔ بڑی پلاننگ کی تھی اس نے، سانپ نے، کہ یہاں بھی سوراخ کیا، ادھر سوراخ کیا، یہاں سوراخ کیا، ادھر نہیں ہوا تو یہاں جاؤں گا، ادھر نہیں ہوگا تو وہاں جاؤں گا، بس دیکھوں گا حضور۔ صدیق اکبر پہنچ گئے پہلے غار میں، سارے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، بولا حضور اب تشریف لائیے۔ حضور آرام کر رہے ہیں اور اس سوراخ پر جو خالی رہ گیا تھا انہوں نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ اب میں عشق کی زبان میں بات کروں، پہلے بات کرو عاشق ہو کے نہیں ہے، سمجھ میں آ جائے گی نا؟ اب سانپ کو جس دن کا انتظار تھا وہ آ گیا، اللہ کے محبوب آ گئے، اب تو خوش ہے کہ آج مجھے موقع ملے گا، میں دیدار کروں گا۔ اب اس نے جناب آنا شروع کیا تو کیا تھا، راستہ بند، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی ہوا ہے، چلو دوسری طرف چلتا ہوں، وہاں گئے راستہ بند۔ اب پریشانی ہو گئی سانپ کو کہ یار میں نے اتنے راستے بنائے تھے سب بند کر دیے، یہ کیا بات ہے؟ اب عاشقی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بڑا وہ مایوسا ہوا، بڑا کیا کروں میں، ایک جگہ کچھ نرم 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 نرم، کوئی نرم نرم جگہ تھی، وہ تھا صدیق اکبر کا انگوٹھا، تو اس نے بڑے محبت سے پہلے ایک بوسہ دیا، بولا ہٹائیے میں بھی تو دیکھا اللہ دے محبوب دجدان میں بھی تو کروں، تو میں نے تو چانس دیو، ذرا ہٹاؤ نا۔ آپ نے کہا جان جا کیے جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے، اس نے ایک اور بوسہ دے دیا۔ بہرحال وہ بیچارہ اپنا کام کرتا رہا، اور یہاں پہ صدیق اکبر کہتے جان جاتی ہے جائے، کوئی غار ثور میں یوں بزبان حال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا اگر میری جان اگرچہ جائے۔ پھر حضور کی مبارک رخسار کو چومنے کے لیے صدیق اکبر کے آنسو بےتاب ہو گئے، اور بےتاب ہو کے کہ میں بھی جاؤں اور حضور کے رخسار کو چوموں۔ جب آنسوؤں کو اجازت ملی، سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی، مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے، اور آنسو جب محبوب کے رخسار کو چومنے لگے، محبوب نے آنکھ کھولی، فرمایا صدیق کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو ماجرا عرض کر دیا، حضور یہ ہو گیا، اور میں نے تو جان دے دی ہے، حضور میں تو شہید ہو گیا، دے دی۔ حضور نے اپنا لعاب لگا دیا اور وہ زہر ختم ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ حضور نے جان بخشی کی، صدیق تو کر چکے۔ اسی طرح عصر کی نماز مولا علی نے پڑھی نہیں، سورج ڈوب رہا ہے، آپ نے سب سنا ہوا واقعہ، سنا ہوا ہے نا؟ تو میں اس کو جب سنا ہوا تو اس میں مختصر کر دوں، ٹھیک ہے؟
مطلب کی بات ویسے ساری باتیں مطلب کی الحمدللہ. بہرحال ہوا یہ کہ محبت آرام رسول میں حضور کی نیند پر مولا علی نے اثر چھوڑ دی اور سورج ڈوب گیا. پھر وہی آنسو نکلے اور عرض کی حضور یہ ہو گیا. تو حضور نے یہ دعا کی کہ اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا, سورج کو لوٹا دے. اور پھر دنیا نے دیکھا سورج لوٹ کر آیا ہے نا. یہ الگ بات کہ حضور نے سورج کو لوٹایا, علی تو کر گئے نا جو کرنی تھی. اعلیٰ حضرت نے یہ واقعات ذکر کر کے 4 شعر میں اس کا حاصل بتایا. سنیں, کہتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. کروں تیرے نام جہاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, ہر دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. کروں مدح اگلے دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں بھی تو اعلیٰ حضرت کا سنگ ہوں نا, کچھ نہ کچھ تو ملے نا وہاں سے الحمدللہ. کروں مدح اگلے دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائنا نہیں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائنا نہیں. صلو علیہ وآلہ